اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، نماز کی ترتیب اور ترکیب بتانے سے پہلے دو گزارشات تمام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ذمہ داران مسجد عمر فاروق کی جانب سے. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جو حضرات ماسک استعمال نہیں کیے ہیں ان سے گزارش ہے ماسک کا برائے مہربانی استعمال کر لیں. نماز کے وقت آپ حضرات تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ماسک نکال دیں. اس کے بعد اب بھی ماسک پہنیں یا ربی خطبے میں بھی ماسک پہن لیں اور مختصر اردو تقریر میں بھی ماسک پہن لیں، اس لیے کہ کسی کو شکایت کا موقع دینا بھی نہیں ہے. اور حالات حاضرہ کے تحت جو قوانین بنتے ہیں ان قوانین سے شریعت کو اور اسلام کو کوئی نقصان اگر نہیں پہنچتا تو ان قوانین پر عمل کرنا یہ اسلام کی شان ہے، مسلمانوں کی شان اور پہچان ہے. ابھی بھی بہت سارے حضرات ماسک استعمال نہیں کیے ہیں. بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرات ماسک کا استعمال کر لیں. دوسری گزارش یہ ہے سماجی فاصلے کا خاص لحاظ رکھیں، جسے ڈسٹنسنگ مینٹین کہتے ہیں، اس کا بھی لحاظ رکھیں. پتہ نہیں کہ کون ہم میں سے اس وقت ہمارا بیٹھا ہے، کون ہمارا نہیں ہے، سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں ہے. تیسری گزارش یہ ہے، یہ جو صاحب ہر جمعہ لائیو ٹیلی کاسٹ اور بیان وغیرہ ویڈیو میں پکڑتے ہیں، صرف ان کو اجازت ہے، ان کے علاوہ کوئی اس وقت اور نکلتے ہوئے اللہ کا واسطہ، اللہ کے رسول کا واسطہ ہرگز ویڈیوگرافی نہ کرے. یہ ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے بڑی دور اندیشی کی بات ہمارے سامنے آئی ہے. نکلتے ہوئے بھی آپ حضرات ہرگز تصویر کشی، ویڈیوگرافی ہرگز نہ رکھیں. ہماری عبادت اللہ کے لیے ہے، بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کے دربار میں کروڑوں سجدے درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ تقریباً 3 عیدیں ہماری بڑی پریشانی سے گزر گئی. حسب سہولت ہم جہاں موقع ملا وہاں ہم نے عید کی نماز ادا کی. بعض حضرات مفتیان اور حضرات علماء کرام نے تو ایسے سنگین حالات میں عید کی نماز کے نہ ہونے کا فتویٰ بھی صادر فرمایا اور عین عید کے وقت 11، 11:30 یا 10 بجے چاش کی نماز پڑھنے کا حکم فرمایا. بہرحال واللہ عالم بالصواب، 3 عیدیں پڑھنے اور نہ پڑھنے کی وجہ سے ترکیب ہمارے ذہن سے نکل گئی. ہر سال نماز پڑھ کر ہی ہمارے نمازوں میں بہت غلطیاں ہیں، اور ان نمازوں کا حال کیا ہوگا جو سال میں 1-2 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور اس نماز کا کیا حال ہوگا جو بہت سالوں کے بعد پڑھ رہے ہیں. اس لیے بغور سماعت فرمائیں، پہلے نیت کر لیں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی واجب نماز پڑھتا ہوں میں، واسطے اللہ کے مطرف قبلے کے، تابع اس امام کے، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھ لیں. آپ اپنے انداز سے آپ نیت دل سے کریں، زبان سے بھی اظہار کرنا چاہے تو آہستہ. 2 رکعت عید الاضحیٰ کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں میں، واسطے اللہ کے مطرف کعبے کے، تابع اس امام کے. بس آپ کی نیت ہو گئی. اسی وقت اگر آپ سوچ لیں تو ابھی نیت ادا ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ کھڑے ہو کر آپ نیت کرتے ہی تکبیر باندھنا ضروری نہیں ہے.
بیٹھے بیٹھے اس وقت نیت کرنے سے بھی نیت الحمدللہ ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پوری توجہ اور خشوع کے ساتھ، خوف و خشیت کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ امام صاحب جب پہلی تکبیر کہیں گے، دونوں ہاتھ تکبیر کہتے ہوئے اٹھائے، کان کی لولکی تک، ہو سکے تو انگوٹھوں سے کان کی لولکی کو بھی لگا دے یا قریب لے کر جائیں، ہتھیلیاں قبلے کی طرف رہے، اللہ اکبر بول کر دونوں ہاتھ باندھ لیں۔ ثنا آپ بھی پڑھ لیں، امام صاحب بھی پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں گے امام صاحب، دونوں ہاتھ تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھائے، چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر کہیں گے، دونوں ہاتھ تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیں۔ چوتھی تکبیر جب کہیں گے امام صاحب، دونوں تکبیر کانوں تک کہتے ہوئے اٹھائے اور ہاتھ باندھ لیں۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھنا ہے، دوسری میں چھوڑنا ہے، تیسری میں چھوڑنا ہے، چوتھی میں باندھنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بولو الحمدللہ بولو۔ اس کے بعد امام صاحب قرات پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہو، ضرور کہو، اختلافات اپنی جگہ پر رکھو، میں بارہا کہا کرتا ہوں، آمین زور سے کہنے کا مسلک ہے تو زور سے کہیں، آہستہ کہنے کا مسلک ہے تو آہستہ کہیں، ضرور آمین کہے، بڑی فضیلت ہے سورہ اختتام کے آمین کہنے پر۔ امام بھی کہیں گے، آپ بھی کہیں۔ اس کے بعد ضم سورہ ہوگا، رکوع ہوں گے، سجدے ہوں گے، رکوع کی تسبیح پڑھے، سجدے کی تسبیح پڑھے، پوری توجہ یہاں ہو۔ پہلی رکعت ختم، دوسری رکعت جب شروع ہوگی تو امام صاحب پہلے قرات پڑھیں گے، اس کے بعد تکبیرات۔ پہلی تکبیر جب کہیں گے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد دونوں ہاتھ تکبیر کے لیے اٹھائے کہتے ہوئے چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر کہیں گے، دونوں ہاتھ تکبیر کہتے ہوئے اٹھائے چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر جب کہیں گے، دونوں ہاتھ تکبیر کہتے ہوئے اٹھائے چھوڑ دیں۔ چوتھی تکبیر میں رکوع کو چلے جائے۔ اس کے بعد کی جو نماز ہوگی وہ عام نمازوں کی طرح ہوگی، رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، قاعدے ہوں گے، سلام ہوں گے۔ دوسری رکعت میں قرات کے بعد پہلی تکبیر میں ہاتھ چھوڑنا، دوسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑنا، تیسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑنا، چوتھی تکبیر میں رکوع کو جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھے، سجدے کی تسبیح پڑھے اور اتحیات پڑھے، درود پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے۔ نماز انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی۔ شیطان بار بار آئے گا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنی عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس میں دو ہی عبادتوں میں شیطان بہت زیادہ داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک حقوق اللہ کی بات کر رہا ہوں، حقوق اللہ میں دو عبادتوں میں شیطان بہت داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ایک نماز میں، ایک حج میں، بار بار داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اور اس وقت اور زیادہ داخل ہوگا کہ بکرا ہے کہ بھاگا کی، خسائی آتا کہ نہیں آتا کی، یہ ٹینشن میں نہیں رہنا، خسائی آؤ کہ نہ آؤ، بکرا انشاءاللہ کہاں بھی نہیں جانا، ہمیں کہاں بھی نہیں جانا، یہ سب سے بڑی شرط ہے۔ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، عربی مختصر خطبہ ہوگا، 5-10 منٹ، کچھ فضائل اور مسائل پر بات ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی۔ دعا کے بعد ایک دم ہجوم کی شکل میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں باہر نہ نکلے، ایک ایک ترتیب کے ساتھ 10-10، 15-15، 20-20، 25-25 ماس کے ساتھ مصافحہ، معانقہ، سب اپنی اپنی جگہ میں۔ مصافحہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے، معانقہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ شکایت کا موقع نہ دے، ہم اپنے اخلاق کو اس وقت بتانے کی سخت ضرورت ہے۔ دشمن جتنا ہم کو برا سمجھتا ہے، ہم اتنے اخلاق پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ دشمن شرمندہ بھی ہوگا، ذلیل بھی ہوگا۔ جن لوگوں کو جگہ نہیں ملی وہ اوپر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب تمام حضرات صفوں کی درستگی فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فقيم الاسم غزيز العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في شأن إبراهيم دعا إبراهيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف ورب حليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الشفاء. اللهم إنا نسألك الشفاء. اللهم إنا نسألك الشفاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذنا ولمشائخنا ولأحبابنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأقوى وأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. معزز سامعین کرام، آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عید کے صدقے اور آج کی دن کی حرمت کے صدقے سارے عالم اسلام میں، ساری دنیا میں، ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں، ہمارے شہر میں اور ہمارے تمام علاقوں میں امن و امان کے فیصلے فرمائے. عزیزان گرامی، لمبی چوڑی کوئی بات نہیں ہوگی، 10-12 منٹ میں انشاءاللہ تعالی بات ختم ہو کر دعا ہوگی، اس کے بعد آپ کو رخصت کی پوری اجازت دی. ساری دنیا کے مسلمان آج بہت خوش ہیں، اس لیے کہ آج عید کا دن ہے. مسلمانوں کی سال میں 2 مرتبہ عید آتی ہے. پہلی عید کا نام ہے عید الفطر، دوسری عید کا نام ہے عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ دراصل ایک تاریخ ہے جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. ایک نبی کی ایک صفت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت خاص خلیل ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم کی امت کا کلمہ تھا: لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. خلیل کا معنی کیا ہے؟ حضرات مفسرین اور عاشقین و صوفیہ فرماتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ خلیل کہتے ہیں پرسنل دوست کو، بالکل خاص اور گہرا دوست. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خاص اور پرسنل اور گہرا دوست بنایا. دوسرا ترجمہ یہ آتا ہے جو صوفیہ فرماتے ہیں، آدمی سمجھنے کی بات ہے یہ، جس سے محبت کرتا ہے اس کے نام پر اپنی ہر چیز کو قربان جو کرتا ہے اسے کہتے ہیں خلیل. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اس لیے بنایا، جب بھی جس موقع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان لیا، حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو سن کر ذرا بھی چوں چرا نہیں کیا. جو اللہ تعالیٰ فرمایا اس پر عمل کیے، نہ اپنی فکر، نہ اپنے بیوی بچوں کی فکر، کسی کی کوئی فکر نہیں، نہ اپنی تنہائی کا احساس، نہ کسی اور بات کا احساس. اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم تم اپنے ماں باپ کے سامنے توحید کا سبق بیان کرو، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن بچوں کا ماں باپ کو سمجھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ بات سمجھ میں، ماں باپ بڑے ہوتے ہیں، وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں. ماں باپ کا بچوں کو سمجھانا، ماں باپ کا بچوں کو تربیت کرنا بہت آسان کام ہے، کیونکہ ہمارے اپنے بچے ہیں، کان پکڑ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں. لیکن بچوں کا ماں باپ کو سمجھانا، تربیت کا لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا کیونکہ کوئی بچہ ماں باپ کی تربیت تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن اصلاح کا لفظ تو استعمال کروں گا کہ اصلاح میں بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. بچے ماں باپ کو سیدھا راستہ دکھائے اور ماں باپ فوراً قبول کر لے، یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ کتنا مشکل ہے اسے سمجھنے میں آپ کو مشکل نہیں ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں بھی کچھ بچے لائق و فائق ایسے ہیں جو ماں باپ کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں تو ماں باپ اپنے بچوں کے دشمن بن جاتے ہیں. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟
ارے بولو با ہے نہیں ہے؟ با نماز پڑھو با. بچہ بابا کو بولا تو میرے پیٹ میں پیدا ہوگا کو تو منجت نماز پڑھو بول رہا ہے. اس کے بعد بولیا پورے محلے کو جمع کو تیری نماز پڑھ ڈال دو. ماں باپ کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے. ماں باپ کی اصلاح کرنا، سیدھا راستہ بتانا، ماں باپ کے سامنے حلال اور حرام کی تمیز اور سبق پہ با یہ ڈنڈی مار کو کماؤ نکو با تمہیں 4 کھلاؤ دال کھلاؤ با حرام کا نکو کھلاؤ. منہ مچلے کو رہے لا کو دے تو کھانا رہا تو کھا، نہیں تو گھر چھوڑ کر جا. آج کے زمانے میں بھی یہ ہر دور کا مزاج رہا ہے. ماں باپ بچوں کی تو اصلاح و تربیت کر سکتے ہیں، آسان ہے، لیکن بچوں کو ماں باپ کے سامنے سبق پیش کرنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم ہم نے تم کو اپنا نبی و رسول بنایا، ہم نے تم کو اپنا خلیل بنایا، اس لیے تم اپنے نبوت کا آغاز اپنے گھر کے اندر سے کرو. تمہارا باپ توحید کے راستے سے ہٹا ہے، تمہاری ماں توحید کے راستے سے ہٹی ہے، اس کے سامنے جا کر تم توحید کا سبق پڑھاؤ. حضرت ابراہیم ماں باپ کے سامنے جب اللہ کی معرفت کا سبق پیش کرتے ہیں، ماں باپ دشمن ہو گئے. لمبا چوڑا واقعہ جو علماء سے آپ نے سنا، بڑے نکات ہیں، بڑے اسباق ہیں، میں چھیڑتا ہوا گزر جاؤں. جب گھر میں توحید کا، دعوت کا، تبلیغ کا کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم اب تم اسے جا کر توحید کا سبق پلاؤ، اسے جا کر توحید کا سبق سمجھاؤ جو ساری دنیا میں اس وقت ایک ظالم بادشاہ بن کر ہی نہیں بیٹھا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے. بادشاہوں کے سامنے سچی بات بیان کرنا یہ بھی معمولی بات نہیں ہے. آج ذرا عہدہ کسی کو مل جاتا ہے، اس کے سامنے ذرا زور سے بات کرنے کے لیے حق جاننے والے بھی کتنا ڈرتے ہیں، یہ ساری دنیا دیکھتا ہے. ایک معمولی کونسلر، ایک معمولی ایم ایل اے، ایک معمولی ایم پی یا چیئرمین ہو، صدر ہو، سیکریٹری ہو، کوئی بھی ہو، خدا نہ خواستہ غلط راستے میں ہوتے ہیں، ان کے سامنے حق بیان کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر اپنا راج اور سکہ بنا بیٹھا ہے، اور وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو بادشاہ اور سپر پاور بادشاہ ہی نہیں سمجھ رہا تھا، بلکہ وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے. ابراہیم کو حکم آیا کہ جاؤ، جا کر وہاں توحید کا سبق، اپنی نبوت کا حق ادا کرو. ابراہیم نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا اے اللہ وہ تو ظالم ہے، جابر ہے، بادشاہ ہے، بڑا پاور ہے اس کے پاس، لاؤ لشکر ہے، فوج ہے، سپاہی ہے، سب کچھ ہے، میں تنہا کیسے جاؤں؟ میرے ساتھ جبرائیل کو بھیج، میرے ساتھ میکائیل کو بھیج، میرے ساتھ اسرافیل کو بھیج، میرے ساتھ تیرا طاقتور کوئی فرشتہ ہو تو بھیج. کچھ بھی سوال نہیں. جب حضرت ابراہیم نے یہ سوچا، جب اللہ تعالیٰ بھیجنے کا حکم دے رہے ہیں، وہ اللہ بچا بھی سکتے ہیں. ابراہیم کا یہ دوسرا امتحان تھا. ایک موقع امتحان کا ایسا آ گیا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم تمہاری بیوی اور تمہارا یہ چھوٹا سا بچہ جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو، جا کر کسی ایسے جگہ پر چھوڑ کر آ جاؤ جہاں انسان ہونا تو دور کی بات، کوئی چرندہ اور پرندہ بھی نہ رہے. وادی غیر ذی زرع میں جا کر چھوڑ کر آؤ. ابراہیم فوراً قبول کرتے ہیں، اپنی بیوی، اپنے چھوٹے ننھے منھے بچے کو ایک ایسی جگہ پر لے کر جاتے ہیں جس جگہ کو آج مکہ کہا جاتا ہے. مکے میں جب حضرت ابراہیم فلسطین سے نکل کر حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے حکم پر آتے ہیں، حضرت ابراہیم اس وقت اس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. اس مکے کی سرزمین میں کوئی دوسرا انسان رہنا تو دور کی بات، جانور بھی نہیں، پرندہ بھی نہیں، دور دور تک کوئی نہیں، کچھ نہیں.
ایسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم دیا، ابراہیم نے کچھ نہیں کہا، فوراً چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا، حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال کی، اولاد کی محبت انسان کی فطرت میں ہے، اولاد کی محبت انسان کی فطرت میں ہے۔ ہماری فطرت میں جیسے دیکھنا ہے، ہماری فطرت میں جیسے بولنا ہے، ہماری فطرت میں جیسے سننا ہے، ہماری فطرت میں جیسے کھانا ہے، بالکل میرے دوستو اسی طریقے سے ایک انسان کی فطرت میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ آج کل اولاد کے بارے میں وہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں دنیا میں، خصوصاً ہمارے ملک میں، جن کے خود اولاد نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جس کے پاس جو چیز نہیں ہے اسی کے متعلق وہ کام کرنا شروع کر، بیوی نہیں تو بیویوں کے بارے میں قوانین، بچے نہیں تو بچوں کے بارے میں قوانین۔ اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ بچے تو ایک فطرت میں داخل ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے معلوم 3-4 سال کے بچے کبھی کبھی ہے نا گڑیوں کو رکھ کر کھیلتے ہیں، سمجھ میں یہ بات؟ ان کو کیا معلوم، وہ چھوٹی سی بچی 5-6 سال کی، انہیں بھی ایک گڑی کو رکھ لے کر دودھ پلاتی ہے، چاکلیٹ کھلاتی ہے، جھولا جھلاتی ہے۔ دیکھے نہیں ہیں آپ نے؟ کیونکہ بچپن ہی سے بچوں کے اندر بھی بچوں کی محبت۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو گئی، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ بچہ دے بچہ دے، کیونکہ ابراہیم کو معلوم ہے اولاد جیسی نعمت نبوت کے پاور سے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اولاد اگر ملتی ہے تو خدا کے کرم اور قدرت سے ملتی ہے، اولاد اگر ملتی ہے تو خدا کے کرم اور قدرت سے ملتی ہے۔ یہ بہترین نعمتیں ہیں میرے دوستو، اولاد یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت پر بڑی گہری نظر رکھو، اچھی نسل بناؤ، با اخلاق نسل بناؤ۔ بچوں کو کھلانا، بچوں کو پلانا، ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنا، یہ کام تو جانور بھی کر دیتے ہیں۔ ایک پرندہ انڈے دے کر، اسے سینک کر، اس سے بچے نکال کر، اس کے چونچ تک لا کر دانہ ڈال کر اتنی عمر تک پرورش کرتے ہیں پرندہ، جب تک کہ اسے پر آ کر اڑ نہ جائے۔ یہ کام تو پرندے بھی کر لیتے ہیں، لیکن انسان کا امتیاز کیا، مسلمان کی شان کیا؟ بچوں کو پیدا کر کے ان کو کھلانا بھی ہے اچھے سے اچھا حلال طریقے سے، ان کو پلانا بھی ہے، ان کو پہنانا بھی ہے، ان کے لیے ایک بہترین آشیانے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ ان کی تعلیم و تربیت، ان کے اخلاق و کردار پر بڑی گہری نظر رکھنا ہے۔ اولاد کی تمنا ابراہیم کرتے ہیں۔ 120 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ عطا کیا، اس بچے کا نام اسماعیل، نبی بھی، بابا بھی نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ اسی بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچا، ایک روایت میں 13 سال کی عمر کو پہنچا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم یہ بچہ کس کا؟ اے اللہ آپ ہی نے عطا کیا، اب اس کو ہمارے نام پر قربان کرو۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں، اللہ کے حکم کے انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، انتہا تک پہنچتے ہیں، بچے کو لے کر جا رہے ہیں، ساتھ میں رسی بھی ہے، ساتھ میں چاقو بھی ہے، بچے کو سوار کر سجا کر لے کر جا رہے ہیں، دعوت میں نہیں، اللہ کے نام قربان کرنے کے لیے۔ وقت کا تقاضا، میں سمیٹ رہا ہوں، سنے ہیں باتیں آپ۔ ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے کر جاتے ہیں، بچے کے سامنے اللہ کا حکم پہلے پیش کرتے ہیں، بیٹے تم سے ایک بات کرنا ہے۔ کیا؟ میں نے خواب میں دیکھا، میں نبی ہوں بیٹے، اللہ کا خلیل ہوں، میں نے خواب میں دیکھا تجھے اللہ کے نام پر میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تربیت اچھی تھی نا؟ حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا فوراً وہ کرو جو اللہ نے آپ کو کہا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ مفسرین کرام نے فرمایا اللہ کے حکم پر کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کو پوچھ کر نماز نہیں پڑھے گا۔
فرائض میں کسی سے اجازت اور مشورہ نہیں ہے، لیکن ابراہیم اللہ کا حکم پا کر اپنے بیٹے سے مشورہ نہیں کر رہے ہیں، بیٹے کا جذبہ معلوم کر کے زمانے کو بتانا چاہتے ہیں، ابا وہ کرو جو آپ کو حکم ملا، آپ بے فکر رہو، انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت میں آپ کو صابرین کی جماعت میں ملوں گا۔ حضرت ابراہیم خوش ہوتے ہیں، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں، چھری بھی گلے میں رکھ دیتے ہیں۔ عمل کی انتہا بتا رہا ہوں، ابراہیم کو نہیں معلوم کہ اب آسمان سے دمبا اترے گا، جبرائیل آئیں گے، چاقو نہیں چلے گی، کچھ بھی نہیں۔ چاقو کی فطرت کو ہم سمجھ چکے ہیں، چلائے تو چلتی، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ کیا معلوم ہے کہ چاقو بھی اس وقت چلتی ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا۔ ابراہیم چاقو بھی گلے میں رکھ دیے، بچے کے گلے میں چلانا بھی شروع کر دیے، ایسے چلانا بھی شروع کر دیے۔ اللہ تمام کے خالق ہے، مالک ہے، اسی کا حکم، اسی کی طاقت، اسی کی قدرت ساری کائنات میں چلتی ہے۔ چاقو چل رہی ہے، گلا نہیں کٹ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، چاقو کو پھینکتے ہیں، چاقو جیسے ہی دور جا کر گری، اللہ نے چاقو کو زبان عطا فرمایا۔ چاقو نے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں باادب عرض کیا کہ ابراہیم آپ مجھ پر غصہ نہ کیجیے، خلیل چاہتا ہے کہ میں چلوں، جلیل کا حکم آیا ہے کہ میں نہ چلوں۔ تم چاہتے ہو کہ میں چل کر تمہارے بچے کے گلے کو کاٹ دوں، آسمان سے جیسے تم کو حکم آیا کہ بچے کو قربان کرو، وہی رب کی طرف سے مجھے بھی حکم آیا ہے کہ میرے اسماعیل کے گلے میں نہ چلنا۔ یہ تو صرف ابراہیم کا امتحان ہے۔ چاقو تجھے کیا معلوم، جس کے گلے پر تجھے بیٹھنے کی سعادت ملی ہے۔ الفاظ سنیں، اللہ نے چاقو سے کیا کہا، جس کے گلے میں تجھے کچھ لمحے رہنے کا وقت ملا ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، ہم اس کے نسل سے اسے پیدا کرنے والے ہیں، اگر وہ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ یہ تو ایک امتحان ہے، یہ تو ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو پکار کر کہا کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم ٹھہر جاؤ، غصہ نہ کرو، جلال میں نہ آؤ، ہم خواب کے ذریعے سے حکم دیا تو تم نے سچ کر دکھایا، تمہارا یہ عمل ہمیں بہت پسند آیا، پورے ملائکہ تم پر ناز کر رہے ہیں، خلیل ہو تو ایسا، ہم آسمان سے ایک دمبا اتاریں گے، اس دمبے کو ابراہیم اسماعیل کے بدلے میں تم ذبح کر دینا، اور تمہارا یہ عمل قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہر نبی کی امت پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو زندہ کر دیا، یہاں تک کہ میرے آقا کی شریعت میں بھی یہ عمل داخل ہو گیا، دوسرے نبیوں کی شریعت میں یہ عمل داخل ہوا، اور ہمارے نبی کی شریعت میں یہ عمل داخل ہوا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے لوگوں نے بھی ابراہیم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ذی الحجہ کے مہینے میں قربانیاں دی، ان کے لیے ان کا وہ گوشت کھانا جائز نہیں تھا۔ اللہ نے میرے نبی کے صدقے میں حکم دے دیا کہ تمہارے لیے ایک آفر ہے کہ تم ابراہیم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی دو، اس کے گوشت کو ہم بھی ضائع نہیں کریں گے، تم بھی ضائع نہ کرو، بلکہ وہ ایک ہی گوشت صدقے کے نام پر ایسا ہے، تم بھی کھاؤ، دوست احباب کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ عید الفطر میں بھی عید کے موقع پر غریبوں کا لحاظ، عید الاضحیٰ میں بھی عید کے موقع پر غریبوں کا لحاظ۔ الحمدللہ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور کے غلامان قربانیاں دیتے ہیں۔ آج قربانی کا دن ہے، الحمدللہ جو حضرات قربانی دے رہے ہیں پورے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ دیں۔ آج صبح ہی میں پڑھ رہا تھا، قربانی دو قسم کی ہے، ایک جانور کی قربانی ہے، لوگ جانور کو تو قربان کرنے میں آگے آگے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نام پر اپنے گناہوں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
ایک چھری جو لوہے کی ہوتی ہے جانور پر چلا کر اللہ کو راضی کرو، ایک چھری عمل کی ہوتی ہے اسے اپنے گناہوں کے گلے میں چلا کر اللہ کو راضی کرو، انشاءاللہ اس عمل سے بھی اللہ راضی، اس عمل سے بھی اللہ راضی۔ اطمینان و سکون کے ساتھ آپ حضرات جن کے پاس قربانی کا جانور ہے قربانی کریں، پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ایسا نہیں، کیونکہ اسلام پاکی کا مذہب ہے، بلکہ آقا نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جانور کو کاٹ کر اطمینان کے ساتھ اس کے طریقے سے پاک صاف کرو، گوشت کو بھی بہترین ٹکڑے بناؤ، ایک 500 روپے قصاب کو زیادہ دو، پھر آپ کے گوشت کے 3 حصے برابر کرو، ایک حصہ مکمل آپ اپنے لیے رکھو، لیکن ایک حصہ مکمل اپنے لیے رکھنا ضروری نہیں، وہ بھی وقت آنے پر بانٹنے کا ہو گیا تو اسے بھی بانٹ دو، اور ایک حصہ دوست احباب کو دو، رشتہ داروں کو دو، ماما کو دو، چاچا کو دو، بہن کو دو، بھائی کو دو، تمہیں لے کر جاؤ، انہوں لے کر آئے، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، مالدار ہیں، ان کے گھر میں بھی کٹکو ہے نا، ان کو کیا ضرورت، یہ فلسفہ یہ دماغ چلانا نہیں۔ تمہارے گھر میں کٹیا تو میں دینا، میرے گھر میں کٹیا تو تمہیں دینا، یہ مثال بولے سو دیو بول کو منجے پوچھے تو میں کہاں جاؤں گا، سمجھ میں آئی بات ہے، مثال۔ ان کے گھر میں بھی کٹیا، بڑے بھائی کے گھر میں بھی، چھوٹے بھائی کے گھر میں بھی، ان کے گھر سے آیا کہ نہیں آیا کہ تمہیں تمہارا، یہ عورتیں ہی دیکھو اللہ ان پر رحم کرے، بکرے کے بجائے ان کو قربان کرنے کا حکم آنا تھا، ان کے گھر سے آیا کہ گئے سال بھی آیا نہیں، اس سے پہلے سال بھی آیا نہیں، ہمیں جا کو جھک کو کیا دینا سو، انہیں دینا چھوڑ ڈالتا۔ ان کے گھر سے آیا تو میں دینا، یہ سود میں داخل ہے، یہ مطلب میں داخل ہے۔ ان کے گھر سے آیا کہ نہیں آیا کہ ہمارا اپنا حق ادا کرنا، محبت پیش کرنا، غریبوں کو بھی دو، غریبوں کو بھی نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں غریبوں کو بھی دینی ہی دو، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی گھر ایسے ہیں جن کے گھروں کے اندر گوشت کھانے میں مہینے لگ جاتے ہیں۔ آج موقع آیا ہے کہ ان کے گھر کو گوشت دو، غیر مسلم بھائیوں کو بھی دیو اگر وہ لوگ گوشت کھاتے ہیں، سمجھ میں آئی بات ہے، اگر وہ لوگ گوشت کھاتے ہیں تو ان کو دو۔ یہ خاص بات یہ ہے کہ کل بھی ایک صاحب فون کیے کہ حضرت ہمارے گھر کے بالکل بازو ایک غیر مسلم بھائی ہیں، انہوں بول رہے ہیں کہ خون ہم نہ دے ڈالو، بول کر دے نہیں سکتے، جو چیز ہمارے لیے حرام ہے وہ چیز دوسروں کے لیے بھی حرام ہے، نہیں دے سکتے، خون نہیں دے سکتے، جانور کی شرمگاہ جو کپورے ہوتے ہیں نہیں دے سکتے، کھا لا تو کھا لیں دو نہ، کون سا یہ نہیں، باقاعدہ اسے ضائع کر دو، بلکہ اس کے بدلے میں اچھی چیز اسے دو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، ہمارے لیے جو پسند ہے وہ سامنے والے کے لیے بھی پسند کرنا ہے۔ جس کے گھر میں قربانی ہوتی ہے ایک چمڑے کے بدلے میں مدرسے کو دینا ہے تو دو، نہیں بولے تو 10 11 12 15 ہزار روپے کا بکرا لیتے ہیں، ساتھ میں ہمارے بکرے کی طرف سے ایک 200 250 500 روپے مدرسے کو دیں گے، کیونکہ مدرسوں کے حالات اس وقت بہت ناسازگار ہیں، مدرسوں کو بھی دو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکلتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کا لحاظ رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، باہر نکل کر مصافحہ معانقہ یہ سب نہ کریں۔ آخر میں ایک اعلان ہے، جی دوسری جماعت میں ایک اعلان یہ ہے کہ جاتے ہوئے ہماری یہ مسجد عمر فاروق الحمدللہ بہت وسیع ہوتی جا رہی ہے، ادھر آپ کے حی علی الصلاح کی جانب ایک جگہ خریدے ہیں جو، اور کئی اہم مقاصد ہیں ذمہ داروں کے، جس کی قیمت تقریباً 1.25 کروڑ روپے ہے، اس میں سے 1 کروڑ روپے ادا ہو چکے ہیں، اب صرف 23 یا 24 لاکھ روپے یا 25 لاکھ روپے رجسٹر کے خرچ کے ساتھ باقی ہیں۔ عید کا موقع ہے، آپ حضرات سے جو ہو سکے خالی ہاتھ نہ جائیں، جتنی تمہاری طاقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہت ناسازگار ہیں، جتنی آپ کی طاقت ہے، یہ بالکل بازو کا گھر، جی لکر جو ہے نا وہی بازو کا گھر خریدے ہیں،
جی امام اور مؤذن صاحب کے لیے بھی خر کا انتظام ہے بدل. گزارش کرتا ہوں خطیب صاحب کو بھی جمع کر لیا تو اچھا رہے گا. تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے صدر صاحبہ اور نائب صدر بڑے اچھے خیالات رکھتے ہیں مسجد کے خادمین کے لیے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد کے لیے تعاون فرماتے ہوئے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے دلانے کو قبول فرمائے. ٹھیک 8:30 بجے دوسری جماعت. جو حضرات عید کی نماز نہیں پڑھے ہیں وہ اوپر چلے جائیں، جو پڑھ لیے ہیں وہ نیچے آ جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ 10-15 منٹ میں دوسری نماز کا بھی انتظام ہو جائے گا. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جانے انجانے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آج کی ہماری عید کی نماز کو تو قبول فرما، خطبے کو قبول فرما. اے اللہ آج کا دن بہت ہی زیادہ تیرے لیے حرمت والا دن ہے. آج کے دن کے صدقے پوری امت کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اگلوں کی پچھلوں کی سب کی مغفرت فرما. امت محمدیہ و مسلمہ پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما، حالات کو سازگار بنا دے. اے الہ العالمین حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، بد نظروں کی بد نظری سے اس پوری امت کی حفاظت فرما. مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، لا علاج اور مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما. اللہ اگر کرونا بیماری ہے تو اسے ختم فرما. اللہ اگر سازش ہے تو اسے بے نقاب فرما. اے الہ العالمین ہر قسم کی بڑی چھوٹی بیماریوں سے، مہلک بیماریوں سے، شرمندہ کرنے والی بیماریوں سے، تڑپنے والی بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما. جو بھی بیمار ہیں ان کے دواؤں میں تاثیر اور ہمارے دعاؤں میں ان کا حصہ، ان کے دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما. جلد سے جلد صحت عطا فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ جن کے والدین نہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اے الہ العالمین ہر مومن مسلمان کی مغفرت فرما. اے الہ العالمین جن کا نکاح نہیں ہوا نیک اور صالح جوڑے عطا فرما، جن کو اولاد نہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے الہ العالمین تمام مسلمانوں کے تجارت میں خوب برکت عطا فرما، پیسوں میں برکت عطا فرما. اللہ آج جتنے بھی تیرے بندے تیری رضا کے لیے تیرے نبی کی سنت اور حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اے الہ العالمین سب کی قربانیوں کو قبول فرما. خطرے کا اجر عطا فرما، بال کا اجر عطا فرما. اے الہ العالمین تو راضی ہو جا. اے الہ العالمین تو راضی ہو جا. اے اللہ تو راضی ہو جا. تو ہم سے بہت ناراض ہے اللہ. ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہیں جس سے تو ناراض ہے. اللہ ہمیں اچھا بنا دے. تیری قدرت میں کس چیز کی کمی ہے مولا؟ تیری قدرت میں کس چیز کی کمی ہے؟ اے اللہ سنوارنے والا تو ہے، بنانے والا تو ہے، دل کی دنیا بدلنے والا تو ہے. ہم تمام کو بدل دے. ہم سے راضی ہو جا اللہ. ہم سے راضی ہو جا. جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری ناجز دعا کو تو اپنے فضل سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فضل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.